بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا موضوع جو گفتگو کا ہے وہ ہے شعبان، اور شعبان کے مہینے کی خاص طور سے 15ویں رات، جس کو عرف عام میں عام لوگوں کے درمیان شب برات کہتے ہیں. لیلۃ البراءہ بھی کہا جاتا ہے، شب برات. ہمارے یہاں بعض لوگ اس کو شب بارات لکھتے بھی ہیں، بارات پڑھتے بھی ہیں، جیسے کسی کی بارات آئی ہے. تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی امی سے پوچھا، اپنی والدہ سے پوچھا کہ مطلب عبد الستار ہاشمی صاحب حافظہ اللہ کہتے تھے کہ ابا سے اپنی اماں سے پوچھا، امی یہ کہتے پتہ نہیں، بزرگوں سے سنا ہے شاید جنوں کی بارات آتی ہے، پتہ نہیں کس کی بارات آتی ہے، اللہ عالم. تو شب بارات کہا جاتا ہے بعض جگہوں پر، تو خیر وہ غلط تلفظ ہے. شب براءہ، براءت، لیلۃ البراءہ، لیلۃ البراءہ. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، نام یہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند روایتوں کے اندر ایسی بات آئی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ بڑی کثرت سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. 14 تاریخ جب گزر جائے، 14 تاریخ چاند کی، اور اس رات میں اب مغرب کے بعد 15ویں کا وقت شروع ہو گیا، یہ رات جو ہے اس کی فضیلت. اس کے بارے میں جیسے بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے، اس موضوع پر بھی اختلاف ہے ائمہ کے درمیان. بعض کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت الگ سے نہیں ہے. اس کی اہمیت ویسے ہی جیسے کہ کسی اور رات کی ہوتی. اسی طرح اس کے اگلے دن یعنی 15 دن کا جو دن ہے اس کو روزہ رکھنا اس کی وہی فضیلت ہے جیسے ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں کم از کم 3 روزہ رکھا کرتے تھے، جو آپ کا معمول تھا، جن کو ایام بیض کہتے ہیں، یعنی وہ 3 دن جس میں چاند فل مون ہوتا ہے، چاند ذرا بڑا بڑا پورا ہوتا ہے، 13، 14 اور 15. صحیح ہے. تو 15واں دن جو ہوگا اس دن روزہ اگر کوئی آدمی رکھنا چاہے اس نسبت سے تو اس کی فضیلت الگ سے ہے. لیکن کیا شب برات یا اس مہینہ شعبان کا جو مہینہ ہے، لیلۃ النصف من شعبان آیا اس کے بارے میں، لیلۃ النصف من شعبان، رمضان کی آدھی رات، آدھے مہینے گزرنے کی رات. تو اس کی الگ سے فضیلت ہے کہ نہیں؟ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ساری حدیثیں جو اس کے بارے میں آئی ہیں 12، 15، یہ سب ضعیف روایتیں ہیں اور اس بنیاد پر اس کی کوئی اصل نہیں. کچھ علماء کی رائے میں نام بتاتا ہوں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو. بعض کے نزدیک جو دوسرے علماء ہیں ان کا ایک گروپ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اول تو ان میں سے چند ایک حسن کے درجے میں یا اس سے بھی کچھ اسٹرانگ ہے، اور اگر یہ ضعیف ہوں بھی تو اتنی زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے حسن کے درجے میں ہے. حسن جو ہے حدیث کی ایک کیٹیگری ہے جس میں صحیح ہونے کی وہ جو 5 شرط ہیں وہ تو نہ پائی جائیں، ایک آدھ کوئی شرط مسنگ ہو، لیکن اس کو کہتے ہیں حسن ذاتی. لیکن اگر ایک سے زیادہ ہو گڑبڑ، اس میں ایک دو تین چیزیں اس میں کم پڑ رہی ہوں صحیح ہونے کے لیے شرطیں، تو پھر کوئی اور سپورٹنگ ایویڈنس اگر ہو، 2-4 حدیثیں ادھر ادھر کی اور آ کے اس کو سپورٹ کرتی ہیں اسی ایشو کو، علماء کی رائے یا فقہا کی رائے، تو اب وہ حسن لغیر ہی بن جاتی ہے کہ اس کو کسی اور چیز نے حسن کر دیا، اچھا کر دیا. اب یہ سند اگرچہ اس روایت میں ضعف موجود ہے، کمزوری موجود ہے، لیکن دوسری چیزوں نے اس کو سپورٹ کر کے corroborative ایویڈنس جس کے لیے یوز کریں گے وہ ہے نا، تو آس پاس کے سائڈ کے ایشوز نے ہیلپ کر دیا. تو پہلا ویو یعنی پہلی رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایسا اس رات کی الگ سے فضیلت موجود ہے اور ایسا کرنا اچھا ہے، اس رات کو خاص اہمیت حاصل ہے عام راتوں کی نسبت. اور اس کے بارے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر دیکھتا ہے، نظر کرتا ہے لیلۃ النصف من شعبان میں، یعنی 15ویں شعبان کی جو شب ہے اس کے لیے، اس رات میں، اور ان تمام لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور وہ کہ جو مشاہن ہو. مشرک کے اور مشاہن کے سوا ہر ایک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ حدیث ابن ماجہ، صحیح ابن حبان دونوں میں آئی ہے، اور اس کو امام جو آج کل موجودہ زمانے کے، جن کا انتقال ہوا 10-12 سال پہلے، ناصر الدین البانی صاحب، تو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ان کا نام میں یا ان کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو اس رات کی کوئی اہمیت نہیں مانتے یا سمجھتے، وہ عموماً ناصر الدین البانی صاحب کی تحقیق پر بہت اعتماد کرتے ہیں اور ان کی تحقیق کو لے کر چلتے ہیں. تو ان کے لیے یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ
नासिरुद्दीन अलबानी साहब रहमहुल्लाह, उनकी राय ये है कि ये हदीस जो है सही है। दूसरी हदीस अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, उनकी रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह ताला, ये इसी मौजू पर इसी तरह की रिवायत है, लेकिन इसमें एक फ़र्क आया है कि अल्लाह ताला बंदों पर नज़र करता है लैलतुल निस्फ़ मिन शाबान में और हर एक के गुनाह माफ़ कर देता है सिवाय मुशरिक और एक कातिल, जिसने किसी दूसरे शख्स को, इंसान को बगैर शरई उज़्र के कत्ल किया हो। और वो शरई उज़्र क्या क्या हो सकते हैं? एक कत्ल के बदले कत्ल किया हो, जिहाद में हुआ हो कत्ल, मुर्तद के लिए हुआ हो कत्ल, और इसी तरीके से शादीशुदा संसार किया गया हो, इस तरह कत्ल हुआ, या फसाद फैलाने की कोई सूरत बनती है तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू बनता है, वरना जनरली वो इनोसेंट आदमी है, आपने उसको कत्ल किया तो उसकी भी मग़फ़िरत इस रात में नहीं होगी और मुशरिक की नहीं होगी। शिरक वो तो दोनों में आई हदीसों में। एक हदीस में कातिल की जगह आया लफ्ज़ मुशाहिन, इसको भी नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने सनदन सही और हसन के दर्जे में रखा है, गोया सही कहा है। इमाम अहमद ने ये हदीस रिवायत की। तो ये दो हदीसें हो गई। तीसरी हदीस हज़रत आयशा की इब्न माजा और तिरमिज़ी में आई है, उसके भी मफ़हूम यही है कि अल्लाह ताला इस रात, इस 15वीं रात को नीचे वाले आसमान पर तशरीफ़ फरमा होते हैं और इस रात अल्लाह ताला कसरत से लोगों को मुआफ़ फरमाते हैं। बनी कल के भेड़ों के जिस्म पे जितने बाल हैं उससे भी ज़्यादा गुनाह भी हो किसी के, तो इस तरह कसरत से माफ़ फरमाते हैं, यानी बंदों को इस तरह माफ़ फरमाते हैं जितने के वो भेड़ों पर वो बाल हैं, इतनी कसरत से बेतहाशा गुनाह। तो दोनों तरह समझा जा सकता है कि इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं या एक आदमी के इतने गुनाह हो तो वो भी माफ़ फरमा देते। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है ख़ास इस रात के बारे में। इसी तरीके से हज़रत आयशा की एक और रिवायत है, आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा कि तुम्हें मालूम है ये रात कौन सी है? फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया कि 15वीं रात है शाबान की, जिस रात अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ नज़र करता है और उनके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है कि जो उससे मग़फ़िरत मांगे उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं, जो उससे मर्सी मांगे यानी रहमत मांगे उस पर रहमत फरमाते हैं, और ऐसा नहीं करते अल्लाह ताला सिवाय उस शख्स के लिए जिसके दिल में शहना हो। शहना क्या है अब वो बताता हूँ मैं, यरहमुकल्लाह। बुग़्ज़, कदूरत, इनाद, नफ़रत, कीना, ये चीज़ें जो है ये शहन कहलाती है। शहन का मतलब ये हुआ, शहना का मतलब ये हुआ, मुशाहिन वो शख्स के जो अपने दिल में शहन रखता हो, किसी इंसान से इसके दिल में एक जलन है, एक तकलीफ है, उसको हसद है, एक बुग़्ज़ है कि किसी तरह इसका नुकसान हो जाए, इस आदमी से मुझे तकलीफ पहुंची है, बस मैं इसको नहीं सही समझता, ये मुझे ख़राब लगता है, इससे मुझे नफरत है, यानी मैं दिल मेरा इसकी तरफ से साफ़ नहीं है। और वो जायज़ वजह से भी हो सकता है उसने गलती की हो लेकिन पर्सनली नुकसान पहुंचा के, लेकिन दिल में उसकी वजह से बुरा होना एक बात है, लेकिन दिल का दुखना एक और बात है। लेकिन दिल में कदूरत हो जाना उसके लिए, अब डीप सीटेड वो नफरत ऐसी बैठ गई कि उस शख्स को मैं देखना पसंद नहीं करता। ऐसी अगर कैफियत पैदा हो जाए, फरमाया ऐसा शख्स उस रात में उसकी भी मग़फ़िरत नहीं। और जो शख्स किसी भी वली के लिए, अल्लाह ताला के नेकों के लिए, उलमा के लिए, बुजुर्गों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, माँ बाप के लिए, किसी और मुसलमान के लिए ऐसा बुग़्ज़ रखे, उसका क्या हाल हो? और जी बेसिकली मुसलमान के लिए, लेकिन गैर मुस्लिम के लिए भी। अब ये है कि असलन तो ये मुसलमानों के लिए है, तो उसको वहीं रखना बेहतर है। बुग़्ज़ का मतलब ये हुआ कि आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं। बुग़्ज़ का मतलब ये हुआ कि उसके लिए आप बुरा सोचते हैं, नफरत रखते हैं उसके दिल में, हर वक्त ख्याल उसका ख़राब तरीके से ही आता है आपके दिल में और आप उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। और कोई बड़ी वजह है तो समझ में आती, कोई वजह ना तब भी। तो ये अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दफ़ा कि जो शख्स किसी जन्नती को देखना चाहे तो इस शख्स को देखे। अब जो शख्स दाखिल होने वाला है तो देखा तो एक सहाबी दाखिल, अब्दुल्लाह इब्न अम्र, एक रिवायत में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, नाम मेरे ज़हन से ज़ुहूर हो रहा, गालिबन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास या अब्दुल्लाह इब्न उमर, दोनों में से कोई रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये लोग, इनमें से कोई एक साहब, ये फिर निकले उस आदमी के पीछे और पहुँचे उसके पास कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया। तो दिल में सोचा कि मैं इनको देखूँ, ये क्या करते हैं ऐसा ख़ास काम। इनसे कहा भाई मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये घर में, उनके घर में ठहरे। अब ये रात के वक्त उठे तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो वो मेज़बान साहब सो रहे हैं, फजर में वो उठे, दोनों नमाज़ पढ़ के आ गए।
पीर जुमरात का दिन आया कोई, तो उन्होंने जनाब रोज़ा रखा, ये रोज़े से भी नहीं फारिग, उन्होंने खा रहे रोज़े से। अच्छा आपका रोज़ा, ठीक, मेहमान साहब का रोज़ा, ये उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, नफली रोज़ा। अभी देखते रहे कि ख़ास क्या काम करते हैं, 2-3 दिन तो बर्दाश्त करते रहे, साथ रहे, फिर पूछ लिया उनसे कि भाई अब आप बताइए ऐसा क्या ख़ास काम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके बारे में कि आप जन्नती हैं, तो वो ऐसा क्या ख़ास अमल है जो आप करते हैं? तो कहने लगे मैं तो कोई ख़ास अमल नहीं करता, हाँ एक बात है कि सोने से पहले रोज़ाना का मेरा मामूल है कि सोने से पहले मैं अपने दिल से किसी भी मुसलमान भाई के खिलाफ कोई भी कदूरत या बोझ आ गया हो तो उसको साफ करके सोता हूँ, अपना दिल हर एक की तरफ से बिल्कुल साफ पाक करके सोता हूँ। फिर आके उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक फरमाई, तो एक रिवायत में आपने फरमाया कि हाँ यही वजह है उसकी जन्नती होने की, फ़राइज़ पूरे करता है, हराम से बचता है, और बहुत ज़्यादा कोई नफली काम नहीं करता, लेकिन दिल उसका साफ है हर एक की तरफ से, दिल को पाक साफ रखा है ज़ातियात की वजह से। हाँ एक है बहुत दीन की वजह से, वो ठीक, तो हदीस में आता है ना कि जो शख्स किसी से मोहब्बत करे, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान, उस शख्स ने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया जिसने अल्लाह की वजह से किसी से नफरत की है, वो उसके रखा, अल्लाह ही की वजह से किसी से मोहब्बत की और अल्लाह ही की वजह से किसी को दिया और अल्लाह ही की वजह से किसी को महरूम किया, तो वो तो वहाँ तो ठीक है उसने ईमान मुकम्मल कर लिया, लेकिन अल्लाह की वजह से दीन वजह है, साथियात ने, उसने हमें शादी में नहीं बुलाया, या उसने हमें जो है वो इस तरह नहीं पूछा, या हमने अपनी बेटी का रिश्ता दिया तो उन्होंने कबूल नहीं किया, उन्होंने जो है वो अपने ससुराली में कर दिया, वो तो बेगम के गुलाम हो गए, उन्होंने उस तरफ कर लिया तो बात ख़राब हो गई, या इस तरफ कर लिया तो बात ख़राब हो गई। छोटी छोटी सी बातों पर या हम शादी में पहुँचे तो हमें पूछा ही नहीं उन्होंने अजनबियों की तरफ से। तो ये सारी जो तफसीलात है, ये कार्ड जो हमें 15वें नंबर पर दिया, हमसे पहले 4 लोगों को और दे दिया, ये क्यों किया? ऐसा तो नहीं होता। कहने का मतलब ये कि छोटी छोटी सी बातें अपनी ज़ातियात उनकी बेस पे नफरतें करके बैठे हैं, बहुत करके बैठे हैं, दोबारा शक्ल नहीं देख सकते। उन्होंने ये इसलिए कहा होगा ये सोच के, ख़वातीन में भी मरज़ है, आजकल मर्दों में भी मरज़ है, तो ऐसी बोझ कदूरत की जो कैफियत दिलों में रखते हैं और पालते हैं, इस रात उनकी भी मफ़रत नहीं होगी। और इसमें फिर आदमी ये सोच ले कि अगर उसको ये कदूरत या बोझ ऐसा अकाबिरीन से हो, उलमाए कराम से हो, तो उसका क्या हशर हो। जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस आपने फरमाया मन आद ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करे, तो बहुत अदावत दुश्मनी की बुनियाद पर होती है, दोस्ती मोहब्बत में मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है लेकिन दिल में आपसे बोझ रखता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो दुश्मनी की कलामत है ना कि दिल में नफरत और बोझ है उसके बारे में। तो जो शख्स मेरे वली से यानी अल्लाह के वली से कोई शख्स दुश्मनी रखे, फ़क़द फरमाया कि फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, अल्लाह तैयार है उससे लड़ने के लिए। उसका क्या हशर हो? अल्लाह अपनी रहमत को एक लम्हे के लिए हटा दे तो इंसान तबाह बर्बाद हो जाए। तो चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते तो सिखाया उम्मत को क्या कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ए हय्य ए क़य्यूम तेरी रहमत से मैं सवाल करता हूँ, अस्लिह ली शअनी कुल्ला, मेरी तमाम मामलात को, मेरे तमाम मामलात को संवार दे, वला तकिलनी इला नफ्सी, और मुझे मेरे हाल पर न छोड़, तर्फ़त ऐन, एक जो कहते हैं ब्लिंक ऑफ एन आई, इतनी देर के लिए भी, जितनी देर में पलक झपकी जाती है इतनी देर के लिए भी मुझे मेरे हाल पे न छोड़, मतलब कि इतनी देर के लिए भी तूने छोड़ा तो मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा काम कैसे चलेगा। ये हमें तालीम दी कि हम ये दुआ किया करें अल्लाह ताला से। तो अल्लाह की तो रहमत हमें ऐसी चाहिए, क्योंकि रहमत की जिद है लानत, यानी रहमत से महरूमी, और रहमत से महरूमी हो जाए तो हम तबाह बर्बाद हो जाए। इस दुनिया में काफिर भी जो मज़े कर रहे हैं, गैर मुस्लिम भी जो मज़े कर रहे हैं, ज़ालिमीन भी जो मज़े कर रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, खा पी रहे हैं, जिंदा है, दिल धड़क रहा है, सब कुछ हो रहा है, वजह उसकी ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के बारे में एक तो ये तय किया है कि ये इससे अल्लाह ताला को मोहब्बत नहीं, अगर एक मच्छर के बराबर भी होती तो किसी को न देते ज़र्रा खाने पीने को। और दूसरा आपकी शान रहमानियत अल्लाह ताला की जो है वो इतनी वसी है, इतनी गहरी, इतनी अमीक है कि जिसने कवर कर लिया, कॉम्प्रिहेंसिव है कि तमाम लोगों को, इंसान जानदार क्या, उससे हर एक फ़ायदा उठा रहा है। अगर से वो शैतान की इत्तिबा कर रहा है तब भी जो है वो फ़ायदा अल्लाह ही की रहमत का उठा रहा है। तो उस पर एक ज़माने में मैंने कहीं शेर कहा था कि दरबार में इबलीस के सर अपना झुकाए, खलकत तेरी रहमत के मज़े लूट रही है। सारे मज़े अल्लाह की रहमत के लूट रहे हैं और सर कहाँ झुकाया हुआ? शैतान के दरबार में। ये हमारा हाल है। बहरहाल अल्लाह की रहमत हमें इस कदर चाहिए, तो अल्लाह की रहमत ना होना तो दूर की बात,
اللہ تعالیٰ لڑنے کے لیے اعلان جنگ کرتے ہوں کسی سے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ تباہ و برباد ہے وہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بظاہر وہ پنپتا ہوا نظر آ رہا ہو، پنپ نہیں سکتا تباہی میں۔ اور جو شخص ایسا بغض رکھے کسی سے بھی، اب یہ بغض جو ہے، ولی کی کیا تعریف ہے؟ ولی یلیو کے معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ ایک آدمی جو دین میں نہیں ہے اور جو آدمی دین میں ہے، دونوں برابر نہیں۔ وہ شخص جو ایمان لے آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ولایت میں، قرب میں قریب ہے، تعلق میں قریب ہے، کافر کے مقابلے میں، مشرک کے مقابلے میں، غیر مسلم کے مقابلے میں، اہل کتاب کے مقابلے میں۔ جو ایمان لے آیا بھلے وہ کتنے گناہ گار ہو، اب ایک درجہ کم از کم قریب ہے، بلکہ کافی درجہ قریب ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب اس نے جتنے اعمال اپنے بڑھائے، جتنے زیادہ اس کے گناہ کم ہوتے گئے، جتنے وہ فرائض پر عمل کرتا چلا گیا، نوافل پہ چلتا گیا، آہستہ آہستہ بڑھتے 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 اللہ کے قریب ہوتا چلا گیا۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اسی حدیث کے بلکہ اگلا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب آتا جاتا ہے بندہ فرائض کے ذریعے، پھر نفل اعمال کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ اس کی طرف، وہ چل کے آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھتے ہیں، 10 ہاتھ بڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے او کما قال، حدیث میں کچھ اس کی تفصیل اس طرح سے آئی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع ایسا کرتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ بہت قریب ہوتے ہیں، اور وہاں پہ پھر وہ اعلیٰ درجہ ہے ولایت کا، جہاں پر انبیاء، صحابہ کرام، علماء کرام، صوفیاء، اولیاء، بزرگان دین، والدین، بڑے بوڑھے جو نیک لوگ ہیں، یہ سارے لوگ کسی نہ کسی درجے میں اس میں آتے ہیں۔ پھر گناہ گار مسلمان بھی کسی نہ کسی درجے میں۔ ولایت کی ایک تفصیل تو یہ ہے، ظاہر پتہ ہے ہائر لیول کے جو ولی حضرات ہیں اور علماء کرام ہیں، اس بات کا زیادہ امکان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے علماء ہی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء و شیطان بھی موجود ہیں، ایسے بھی علماء ہیں کہ جو دین کو بیچ رہے ہوں گے، لیکن وہ کم ہے۔ زیادہ علماء وہی ہیں کہ جو اللہ کی ولایت میں بھی ہے، باعمل ہے۔ اصل میں تو عالم کی تعریف ہی یہی ہے۔ تو اسی طرح علماء سے بغض رکھنا بڑے خطرناک بات ہے۔ اس سے زیادہ قبیح بات یہ ہے کہ آدمی صحابہ سے بغض رکھتا ہے، وہاں کیا کیفیت ہوگی کہ صحابہ کے بارے میں کسی کو بغض ہو، ہے نا؟ تو اس رات میں مغفرت کا بالکل امکان نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو بالکل نفرتوں سے پاک رکھیں، کسی اور مسلمان سے بھی بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ بلکہ کافر سے بھی بغض ذاتیات کی بنیاد پر نہ کریں۔ اس کے دیندار نہ ہونے یا اس کے دین سے باہر ہونے کی وجہ سے بغض کرنا، اللہ کی محبت کی وجہ سے بغض کرنا، وہی دوسری بات ہے، وہ جائز ہے، بلکہ وہ اچھا ہے، کرنا چاہیے، ایمان کی تکمیل میں نے بتایا حدیث میں آیا۔ لیکن اپنی پرسنل ریزن کی بیس پہ کرنا یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو خیر یہ تو ہو گئی مشاہد کی تعریف۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر وہ 3 یا 4 احادیث کہ جن کو، ان میں سے چند کو علماء کرام نے صحیح بھی قرار دیا ہے، کچھ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، کچھ کے نزدیک یہ اور باقی ساری ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی تو حسن لغیری بنتی ہے۔ اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا۔ کون کون سے علماء ہیں جن کی رائے یہ؟ لطائف المعارف میں، لطائف المعارف جو ہے امام ابن رجب الحنبلی، ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جنہوں نے جو 12 مہینے، ہر مہینے کی اہمیت اور اس کے فضائل اور اس میں کیا عمل کرنے چاہیے، اس کے خاص روایتیں کیا کہیں، وہ لکھی ہیں، بڑی اچھی کتاب۔ اس میں انہوں نے امام الشافعی کا یہ قول لکھا ہے کہ ہمیں پہنچا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، 5 خاص راتوں میں اسے ہوتی ہیں، وہ جمعے کی رات، عید کی 2 راتیں، رجب کی شروع کی راتیں اور درمیان شعبان کی راتیں، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، ان میں خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس کو خاص اہمیت اس درجے میں حاصل ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو کچھ اس راتوں میں کرنے کی طرف ریکمنڈ کیا گیا ہے، فرمایا گیا مستحب، وہ سارا عمل مستحب ہے۔ عید کی 2 راتیں کون سی؟ مطلب عید کی رات سے پہلے، جو عید اگلے دن ہوگی تو آج کی رات جو ہے اس کو لیلۃ الجائزہ بولتے ہیں، چاند راج، عید اور بقرعید، عید بقرعید، جس میں ہم پورے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جی ہاں، جس میں سارا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جو وہ جائزے کی رات کہلاتی ہے، جس دن آپ کو پھل ملنا ہوتا ہے۔ اب بالکل امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں کہ بہت کثرت سے جو علماء کرام نے، اکثر ان میں سے جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کا جو یہ کہنا ہے کہ اس رات کی خاص اہمیت ہے، تو وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امام احمد بن حنبل کی طرف بھی منسوب ہے یہ بات، جو بہت سی احادیث ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ان سے پہلے اثر السلفیہ، آثار السلفیہ، مطلب یہ کہ جو سلف الصالحین، پہلے 3 جنریشن 4 جنریشن کے جو علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سے جو ہمیں آثار ان کے پہنچے ہیں، ان کے واقعات پہنچے ہیں، ان کی رائے پہنچی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، تو ان سب سے، ان میں سے اچھی تعداد میں لوگوں سے ہمیں یہ عمل پہنچا ہے کہ وہ ایسا
کیا کرتے تھے. مختلف کلیکشنز میں یہ احادیث آئی ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کو مستحب سمجھنا چاہیے, اس رات میں عمل کرنا چاہیے اور اس کی الگ سے میرٹ ہے. اگرچہ کچھ چیزیں اس رات میں لوگ جو کرتے ہیں وہ خرافات بھی ہیں, بنائی ہوئی بھی ہیں, گھڑی بھی من گھڑت بھی ہیں اور بدعات بھی ہیں, ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں. لیکن اس رات کی اپنی الگ سے اہمیت اور فضیلت الحمدللہ ان احادیث کی روشنی میں ثابت ہے. کہتے ہیں اس رات میں اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھے یا اجتماع کے ساتھ جماعتاً مل کے نماز پڑھے, جیسا کہ فقہا اور سلف الصالحین کی رائے گزری ہے, ان کا عمل گزرا ہے پہلے, جیسے وہ کیا کرتے تھے, تو فرمایا کہ فہو حسن, یہ جو ہے ایسا کرنا اچھا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں. یہ مجموع الفتاوی میں انہوں نے فرمایا, فتویٰ نمبر 23. ابن الصلاح ایک اور بہت بڑے شافعی اسکالر گزرے, حدیث کے بڑے اسکالر ہیں, بڑے امام ہیں. ان کا کہنا یہ ہے اس کے بڑے اس رات کے خاص مقامات ہیں, خاص اس کی اہمیت ہے, اس کے بڑی فضائل ہیں, اور اس رات میں یہ بات مستحب ہے کہ آدمی نوافل میں, نفلی کاموں میں اعمال کرے, کچھ اچھے اعمال کرے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ نہ کرے, اکیلے اکیلے کرے. ان کی رائے یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہی کرنا افضل ہے, اجتماع میں. امام سیوطی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا. امام ابن رجب الحنبلی, ان کی رائے بھی یہی ہے کہ اس رات میں بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضور درخواستیں کرے, گناہوں سے معافی مانگے اور اپنی مشکلات کو دور کرنے کی اللہ سے دعا کرے. اس سے پہلے کچھ توبہ, نوافل اور اس طرح کے اعمال بھی وہ کر سکتا ہے, لطائف المعارف. اس کے بعد جو دوسرا ویو ہے وہ یہ, وہ کہتے ہیں کہ جو مینشن کی آپ نے حدیثیں, جو ساری حدیثوں کا تذکرہ ہوا, یہ ساری حدیثیں ہماری رائے کے مطابق ضعیف ہیں. اس میں بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, اسکالرز ہیں, جن کے نزدیک یہ احادیث ضعیف ہے, وہ ان کو صحیح نہیں مانتے. ان کا کرائٹیریا ہے, اس کی بیس پہ نہیں پوری اترتی. تو کہتے ہیں یا تو ویک ہے, یا بہت ویک ہے, یا موضوع بھی ہے, ان میں سے چند ایک گھڑی ہوئی بھی. تو بہت سے علماء نے ان احادیث کو نہیں قبول کیا, جن میں سے خاص نام جن علماء نے اس کو نہیں قبول کیا وہ یہ قاضی ابو بکر ابن العربی جو ہیں, بہت بڑے مالکی فقیہ گزرے ہیں. ان کی رائے یہ ہے, کہتے ہیں کوئی اوتھینٹک حدیث اس موضوع پر, یعنی شب برات کے بارے میں نہیں موجود ہے, اور اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, نہ اس میں کوئی جو ہے باتیں لکھی جاتی ہیں, نہ اس رات میں کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ سب باتیں کہتے ہیں احکام القرآن میں جو ان کی تفسیر ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں, ایسی کوئی بات ٹھیک نہیں, اس کو وہ نہیں مانتے. امام ابن الجوزی, یہ حنبلی اسکالر گزرے بہت بڑے, انہوں نے کتاب لکھی موضوعات, ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے موضوع وہ حدیث ہوتی ہے جو گھڑی بھی ہوتی ہے, تو گھڑی بھی حدیث ہے, اس کی کوئی سند اللہ کے رسول, یقین ہے کہ یہ حدیث بندے نے بنائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. اس میں انہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں, ان کے حساب سے سب موضوع حدیث ہے. علامہ عراقی جو ہے بہت بڑے, یہ بھی بہت بڑے حدیث کے بہت امام گزرے, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے, یا یہ ساری حدیثیں. امام ترتوشی ایک اور حدیث ہے, ان کی بھی رائے یہ ہے. تو بہرحال آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ کچھ علماء کے نزدیک ان کے کرائٹیریا پہ یہ حدیثیں پوری نہیں اترتی, تو انہوں نے ان حدیث کو ضعیف قرار دی. لیکن دوسری طرف ایک بڑی تعداد میں علماء کی ایسی بھی ہے کہ جو ان احادیث کو صحیح, بعض اس کو حسن, بعض جو ہے وہ کم از کم حسن لغیری کے درجے میں بھی رکھتے ہیں. اور اتنی ساری حدیثیں ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والی ہیں, اور پھر علماء کی پریکٹس اور سلف الصالحین کی پریکٹس بھی اس پر ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے. اس کو بدعت قرار دینا, اس کو بالکل خراب کہنا ٹھیک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اختلاف ہو, جہاں ائمہ کا, علماء کرام کا, محدثین کا اختلاف ہو, اور دونوں ایک لیول کے لوگ دونوں طرف موجود ہو, کچھ کی رائے یہ ہو, کچھ کی رائے وہ ہو, ایسے مسئلے کو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے, مختلف فی یا مجتہد فی ہے, جس میں اجتہاد کر کے ایک رائے کو اختیار کیا گیا. کچھ کی اجتہادی رائے یہ ہے, کچھ کی اجتہادی رائے یہ, یہ قطعیات میں سے نہیں, یہ واضح دو ٹوک کلیئر کٹ ایشو نہیں ہے. یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ جو حلال حرام کا واضح طور پر پتہ چلتا ہو, بلکہ یہ ان ایشوز میں سے ہے جس کے بارے میں ایک امام اپنے طور پر اجتہاد کر کے بتائے گا میرے علم, میری تحقیق کے مطابق یہ بات ایسے, دوسرا کہے گا ایسے, اور ایسا ہی ہوا. تو جن کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے وہ اس رات عبادت نہ کریں, لیکن جو کرتے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ عالم ہیں اس درجے کے. لیکن میں اور آپ جو کہ طالب علم ہیں, ہمیں اس کا حق نہیں پہنچتا.
آپ کو اپنے ابا سے، اپنے رشتہ داروں سے، محلے والوں سے اس بنیاد پہ لڑائی جھگڑا کرنا اور تعلق توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ آپ یہ کریں اور کہیں کہ چونکہ یہ حدیث جو ضعیف ہے. نہیں، آپ کو کیسے پتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ آپ کی تو تحقیق نہیں ہے اس کے بارے میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام الجوزی کی، عبد الرحمن ابن الجوزی کی یہ تحقیق ہے، میں اس پر اعتماد کرتا ہوں، اس لیے میں اس حدیث کو ضعیف سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی رائے ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں. تو مجھے جس طرح آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ ابن الجوزی کی رائے کو، علامہ عراقی کی رائے کو قبول کریں جو بڑے امام گزرے، تو کیا مجھے حق نہیں پہنچا کہ میں امام ابن تیمیہ کی رائے کو، یس، اور امام الشافعی کی رائے کو، تو میں ان کی رائے نہیں فالو کر سکتا، آپ ان کی فالو کر سکتے. کیوں؟ آپ کے پاس کیا آسمان سے وہی آئی تھی کہ ان کی فالو کر لو، ان کی نہ کرو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم احتیاطاً نہیں کرتے کیونکہ ایسا کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے، نہ کیا تو کیا گناہ ملے گا؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں آپ احتیاطاً نہ کریں، بہت اچھی بات. ہم احتیاطاً کر رہے ہیں کہ اس رات میں اگر جو ثواب ہے اس سے محروم نہ رہیں. آپ رہیے، اللہ کرے آپ محروم نہ ہو، اللہ آپ کو بچائے. لیکن یہ ہے کہ آپ، کیونکہ آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے اور آپ اچھے نیتوں سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کے اس میں خلوص رکھے اور اس کو اجر بھی آپ کو دے، آپ کو اس سے محروم نہ فرمائے. اور چونکہ ہم بھی ایک اچھی ہی نیت سے کام کر رہے ہیں تو ہماری نیتوں کا اللہ ہمیں ثواب دے اور ہمیں اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. تو اس میں ایک ایشو ہے، اس کو گولڈن رول سمجھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ لا انکار فی مسائل الاجتہاد، لا انکار فی مسائل الاجتہاد یا اختلاف، فی مسائل الخلاف. وہ ایشوز جن میں ائمہ مجتہدین کی، علماء کرام کی رائے مختلف ہو، کچھ کی رائے یہ ہو، کچھ کی رائے یہ ہو، کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ وہ کہتے ہو. ایسے میں کسی پر تنقید کرنا، اس کی تنقید کرنا، اس کو برا کرنا، نکارا، اس میں یہ کہنا تو غلط ہے، تو بدعتی ہے، تو یہ ایسا کرنا جائز. اور جو نہ کر رہا اس کو یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں نہیں، تو تو اہل سنت ہی نہیں، تو دین سے ہی باہر ہے، تو کچھ اور ہے، فاسق ہے. بالکل یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ بھی ایک کوالیفائڈ اور لیجیٹیمیٹ ویو کو فالو کر رہا ہے اور آپ بھی ایک لیجیٹیمیٹ ویو کو فالو کر رہے ہیں. نہ ان کے پاس وہی آتی ہے، نہ آپ کے پاس وہی آئی ہے. دونوں اپنے اکابرین علماء کرام ہی کی حق رائے کو فالو کر رہے ہیں. اصل بات کیا ہے وہ تو اللہ قیامت میں فیصلہ فرمائیں گے. اجتہاد میں یہی ہوتا ہے، دونوں میں سے کسی کو گناہ نہیں ملتا، دونوں گروپ کے علماء کو گروپ کو گناہ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایگزاسٹ کیا، پوری محنت کی، مشقت کر کے علم کے ساتھ کوالیفائڈ انداز میں اس کو بتایا بھی ہمارے یہ دلائل ہیں، اس بیس پہ ہم اس کو ضعیف سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیکی کرنا بدعت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا مجتہد جو کوالیفائڈ ہو اور وہ پوری کوشش کر کے ایک رائے کو رکھے اور وہ رائے اگر صحیح ہو تو اس کو دو ثواب ملتے ہیں. ایک رائے پہ محنت کرنے کا، اجتہاد کا، اور دوسرا اس کو صحیح پا لینے کا، صحیح رزلٹ نکال لینے کا. اور جس نے ایسا نہ کیا، اس نے محنت پوری کی لیکن اور کوالیفائڈ بھی تھا، لیکن جواب اس کا غلط نکلا، اس کو ایک ثواب ملے گا. اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. پکڑ اس کی بھی نہیں ہوگی، عذاب اس کو بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ he is qualified to have that opinion and that's what he did. اس کے برعکس میں اور آپ اگر ایسا کریں کہ ہماری نہ نالج ہے نہ ہم جانتے ہیں لیکن میرا دل یہ کہتا ہے اور میں اس لیے مجھے یہ اچھا لگتا ہے، تو آپ نے دل کو فالو کیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا، دل جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے. دل کی کوئی چیز نہیں. آپ علم کو فالو نہیں کرتے، آپ علم کو فالو کرتے ہیں. تو علم آپ کے پاس ہے نہیں تو کسی اور کے علم کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. کیوں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں نہ پتا ہو تو علم والوں سے، نالج والوں سے معلوم کر لیا کر. قرآن ہمیں حکم دیتا ہے. آپ نے جب ان سے معلوم کیا اور ان کی رائے پر اعتماد کیا، الحمدللہ آپ کے لیے کوئی پکڑ ہے ہی. آپ اس کی فالو کریں رائے کو یا اس کی رائے کو فالو کریں. لیکن اگر آپ آپس میں نیچے بیٹھ کے لڑائی جھگڑا کر رہے ہو تو آپ کی پکڑ ہو، یا آپ اپنے غیر علم عالم ہونے کے باوجود بغیر جانے ہوئے اس بیس پر آپ لڑائی جھگڑا کریں اور فتوے دیں دوسروں کو، تب آپ کی پکڑ ہو، کیونکہ اب آپ اپنی رائے سے ایک بات کر رہے ہیں. اور فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کے بارے میں تو آیا کہ کوئی شخص قرآن کے بارے میں یہ بات اپنی طرف سے کہے اور وہ بات اتفاق سے، بغیر علم کے کہے، اتفاق سے وہ بات ٹھیک بھی نہیں، اس کو نہیں پتا تھا یہ بات قرآن میں، لیکن اتفاق سے نکلی ٹھیک تھی، لیکن اس کو نہیں پتا تو اس نے اپنا آرگیومنٹ بنانے کے لیے بات کہہ دی. تو فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تب بھی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. اگرچہ اس نے آنسر صحیح پا لیا لیکن بائی فلوک، دھوکے، کیا کہنا چاہیے، تکے میں رزلٹ صحیح ہو بھی گیا، تب بھی فرمایا کہ اس کو قیام اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جرأت کیسے کی، یہ کام اس کا تھا نہیں. اور اس دنیا میں بھی اس کے نظام جہاں قائم ہے، جہاں قوانین موجود ہیں جن ممالک میں، وہاں آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پر یو کے میں
मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, आप क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हैं। एक मरीज आए आपके पास और आप उसका इलाज करने की कोशिश करें। एक मरीज मेरे पास आए, मैं उसका इलाज करूँ, मेरी डायग्नोसिस सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इत्तेफाक से गलत साबित हो जाए और मैंने उसको जो दवा दी वो उस पर असर नहीं की, उसका फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हो गया। आपके पास दूसरा मरीज आया, आपने अपना कोई अंदाजा लगा के उसको एक दवा दे दी और इत्तेफाक से आपकी दवा सही लग भी गई और वो ठीक हो गया। अगर गवर्नमेंट को पता चल जाए कि आपने उसको दवा दी और वो ठीक भी हो गया, आपका क्या असर होगा? आप जेल में होंगे, आप पकड़े जाएंगे। क्यों? आपने कोशिश कैसे की उस चीज की जिसके आप अहल नहीं। मेरी पकड़ होगी? मेरी नहीं पकड़ होगी, हालांकि हो सकता है मेरा मरीज मर भी जाए, लेकिन उसमें अगर कोई नेग्लिजेंस नहीं है, मैंने कोई जहालत का काम नहीं किया और गलती नहीं की, अपने हिसाब से सारे स्टेप्स सही फॉलो किए और उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तब भी मेरी पकड़ नहीं होगी। अगरचे मैंने गलत डायग्नोज किया, गलत इलाज किया, तब भी पकड़ नहीं होगी। अगरचे उसमें अगर अंदर से मैंने गड़बड़ की तो गलत बात है, लेकिन इसलिए कि मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, आप नहीं, तो आपका सही जवाब भी आपके गले में फंदा बन जाएगा। सिस्टम को बचाते हैं ना असल बात है, और यही दीन तरीका है कि आपको मेंटेन रखना है, वरना क्या है, आज हर एक अल्लामा बना हुआ, हर एक स्कॉलर बना हुआ, बन जाएगा। तो जगह जगह फितने और फिरके जो बने हैं वो इसी बेस पे बने हैं। हर आदमी अल्लामा है, बहुत बड़ा आलिम। लोग लंबे लंबे आर्टिकल लिख के उर्दू इंग्लिश में उधर फेंकते रहते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर जाने हुए, बगैर इल्म के। ये अपना ठिकाना। और जो लोग अनजाने में बगैर जाने हुए उन पे अमल करते हैं या उनकी बेस पे अपनी राय बना लेते हैं और उसको फॉलो करते रहते हैं, उन सब की पिटाई होगी। वो सब भी गुमराह होंगे और उनके अमल भी खराब होंगे। क्यों? उनको कहा गया था कि अहले इल्म से, फस्अलू अहले ज़िक्र से, जुहला से, अवाम उन्नास से। पता ही नहीं किसने लिखा वो आर्टिकल जो आपने फॉरवर्ड कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया, ईमेल कर दिया लोगों को, टेक्स्ट करके मैसेज इधर उधर भेज रहे। आपको मालूम है वो किसने लिखा? किसी आलिम दीन ने लिखा है कि किसी जाहिल ने लिखा है? जिसने लिखा उसने तहकीक की थी नहीं। आपको अच्छा लग रहा है इसलिए उसमें कुछ हदीसों के हवाले आ गए, उसमें कुछ कोटेशंस आ गए, तो आपने समझा ठीक है। उस शख्स पर आपने एतमाद कैसे किया जबकि आप उसको जानते नहीं? हाँ आप जानते हैं, अब ये शेख सो एंड सो ने लिखा, ठीक है, उनकी राय अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक राय है। क्या इसके बरक्स भी कोई और राय मौजूद है? हाँ जनाब इसके बरक्स भी एक राय मौजूद है, ठीक है। मैं एतमाद इन शेख पर ज़्यादा करता हूँ और इनकी राय पे अमल करते हुए मैं इसको ठीक नहीं समझता या मैं इसको ठीक समझता हूँ, फिर ठीक, उस पर अमल कीजिए। तो जिसमें वो तबलीग वाले कहते हैं ना, अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे का मसलक छेड़ो नहीं। इसमें बड़ी हिकमत है, बड़ी अच्छी बात है कि आप जो फॉलो करना चाहते हैं अपने शेख की राय को, उसको फॉलो कीजिए, दूसरे को छेड़ने की जरूरत है। इसलिए उसके पास कोई और राय होगी अगर है और उस पर अमल कर रहा है, और नहीं कर रहा तो आप, अल्लाह ने आपको पुलिसमैन थोड़ी बनाया इस्लाम का, आप कस्टोडियन थोड़ी है जाके चेक करें कौन ठीक है कौन गलत है। आप अपने आप को चेक कीजिए, अपना अमल दुरुस्त कीजिए। अगर आपको किसी प्रैक्टिस में गलती लगती है तो उसके बारे में तहकीक कर लीजिए, किसी जानने वाले से मालूम कर लीजिए, आलिम से, किसी उस्ताद से। वो कहता है कि अच्छा जब भी कभी आपसे, बल्कि छोटा सा असूल इसका ये बना लें, आपको कोई आदमी मिले